آج ہم آپ کے سامنے گاجر کے حلوے کی ترکیب کیا ہے، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا طریقہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ عام جو گاجر کا حلوہ ہوتا ہے گھروں میں بنایا جاتا ہے، اس کے اندر یہ بھی مقصود اگرچہ ہوتا ہے کہ صحت اس سے بہتر رہے، مگر زیادہ تر لوگ ذائقے کے لیے بناتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو حلوہ ہے گاجر کا، اس کا مقصد جسم کو توانا اور صحت مند کرنا ہے۔ ہم اپنے تجربے کے مطابق کہ جو مریض ہمارے سامنے آتے ہیں کس طرح کی کمزوری اس میں پائی جاتی ہے اور کس طرح اس کو کور کیا جا سکتا ہے، تو اس ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے ہم نے یہ گاجر کا حلوہ تیار کرنا ہے۔ تو یہ جو لوگ جسمانی کمزوری کے مریض ہے یا قوت با کی کمی کی شکایت کرتے ہیں، یا ان کی نظریں کمزور ہیں، دماغ کمزور ہے، جسم کے اندر جگر صحیح کام نہیں کر رہا، اس کی کمزوری ہے، تو ان سب ساتھیوں کو ذہن میں رکھ کر یہ ہم نے گاجر کا حلوہ جو ہے ترتیب دیا ہے۔ یہ انتہائی مفید چیز ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاجریں ہیں، یہ 2 کلو گاجریں ہم نے لی ہیں، اور اس میں آپ نے چھوٹی گاجریں لینی ہیں، بہت بڑی بڑی اور موٹی گاجریں نہیں لینی۔ سرخ رنگ کی گاجریں لے کر ان کو آپ نے اس طرح کدو کش کر لینا ہے جس طرح آپ کے سامنے پڑی ہیں۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زعفران پڑا ہے۔ زعفران اچھے والا لینا بہت مشکل کام ہے، تو کسی ماہر آدمی کو ساتھ لے جا کر اس کو لینا ہے آپ نے۔ یہ ہمیں اس کے اندر 2 کلو گاجروں کے اندر ہم نے صرف 1 گرام ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی گھی بھی پڑا ہوا ہے۔ ہم نے کوشش کر کے دیسی گھی لینا ہے، اور دیسی گھی 2 کلو گاجروں میں ہم نے بہت کم ڈالنا ہے، صرف 200 گرام۔ اس کے بعد چینی پڑی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، چینی اس میں صرف 400 گرام ڈالیں گے۔ چینی کے ساتھ ایک بوتل آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں عرق گلاب ہے۔ یہ اس لیے رکھا ہے کہ جب ہم اس کے اندر زعفران شامل کریں گے تو 1 ٹی اسپون ہمیں عرق گلاب کا بھی چاہیے، تو اس کے اندر حل کر کے ہم نے اس حلوے کے اندر اس کو شامل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو چھوٹی الائچی بھی نظر آ رہی ہے۔ چھوٹی الائچی کے دانے ہمیں بہت کم چاہیے، 4 سے 5 دانے بس ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو انڈے نظر آ رہے ہیں، ہم اس حلوہ میں 2 سے 3 انڈے شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو کھویا نظر آ رہا ہے پڑا ہوا، یہ ہم نے 2 کلو دودھ لیا تھا اور پھر اس کا ہم نے کھویا تیار کیا۔ آپ بھی اپنے گھر میں ہی اس کو تیار کریں، بازار سے بنا ہوا کھویا نہ لے کر آئیں۔ جب آپ کھویا تیار کر رہے ہوں تو اس وقت تھوڑا سا دیسی گھی بھی اس میں شامل کر دیں تاکہ آپ کا کھویا اچھی طرح تیار ہو اور برتنوں کو نہ لگے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں چاندی کے ورق پڑے ہیں، ہمیں بڑے سائز کے 10 چاندی کے ورق چاہیے، جو ہم نے جب ہمارا یہ حلوہ تیار ہو جائے گا اس میں ہم نے شامل کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ دیکھیں ڈرائی فروٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا رکھا ہے، آپ نے اس کو جو مقدار میں بتلاؤں اس کے مطابق لینا ہے۔ آپ نے اس کے اندر بادام ڈالنے ہیں 100 گرام، اخروٹ کا جو مغز ہے وہ 50 گرام، اور سوگی جو ہے وہ بھی آپ نے 50 گرام، اور پستے کا جو مغز ہے وہ آپ نے 25 گرام اس میں شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوگا کش کیا ہوا ناریل، تو ناریل بھی اس کے اندر آپ نے 100 گرام شامل کرنا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں آپ نے بعد میں شامل کرنی ہے جب آپ کا حلوہ مکمل تیار ہو چکے، اس وقت آپ نے یہ شامل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو خشک دودھ نظر آ رہا ہے، تو خشک دودھ بھی آپ نے اچھے والا لینا ہے، اور ہم اس کے اندر
2 کپ شامل کرتے ہیں، تو آپ نے بھی کوشش کر کے اس میں 2 کپ ہی شامل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کا میں نے آپ کو تعارف کروا دیا ہے۔ یہ انتہائی مفید چیز ہے، انتہائی مفید نسخہ ہے۔ جب آپ نے گاجر کا حلوہ بنانا ہی ہے، جس کو آپ گجریلا بھی کہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بنائیں۔ یہ ہر قسم کے مزاج کے آدمی کے لیے انتہائی مفید ہے، تو اسی طریقے کے مطابق بنائیں اور اس کو کھائیں، اور پھر ہمیں دعائیں دیں۔ انشاءاللہ جو بچے کالجوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، جہاں وہ لوگ جن کے دماغ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، جیسے پروفیسر ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، اور اسی طرح بزرگان دین، ان کے لیے یہ انتہائی مفید چیز ہے۔ اس کو بنا کر استعمال کرنا چاہیے، اور پوری سردیوں میں، یہ سردیوں کا خاص تحفہ ہے، پوری سردیوں میں اسے ختم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں چولہے کی طرف۔ تو ہم نے جو گاجریں کش کی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اس میں آپ نے پانی نہیں ڈالنا، اس کے اندر آپ نے وہ گاجریں جو آپ نے کش کی تھی وہ اس میں ڈال دینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر چینی بھی شامل کر دینی ہے۔ چینی میں نے بتایا تھا یہ، وہ اس کے ساتھ ہی آپ نے شامل کر دینی ہے۔ اور اب آپ نے اس کو بند کر کے چھوڑ دینا ہے۔ 50 منٹ تک اس کو ہم نے پکنے دینا ہے، اس لیے کہ گاجروں کا پانی بھی ہوگا، چینی بھی پانی چھوڑے گی، تو اس کا پانی جب خشک ہوگا تو پھر ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے جو ہے آپ کو بتلائیں گے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے۔ ہمارا گاجر کا حلوہ پک رہا ہے، اور پکتے ہوئے اس کو تقریباً 50 منٹ ہو چکے ہیں، پانی اس کے اندر سے خشک ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں گھی ڈالیں گے، اور گھی ڈال کر اس کو بھونیں گے۔ تقریباً ہم اس کو 5 منٹ گھی ڈالنے کے بعد 5 منٹ اس کو بھونیں گے، اور پھر ہم 5 منٹ کے بعد دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہمارا گجریلا اور حلوہ پکنے کے بالکل قریب ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں خوشبو بھی اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب ہم اس میں انڈے ڈال دیں گے، اور اس کے بعد کچھ دیر اور اس کو پکائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ کتنا مزیدار ہمارا حلوہ تیار ہو چکا ہے، اور اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر الائچی، ہم نے جب شروع میں ہم نے گاجریں اس میں ڈالی تھی اور چینی ڈالی تھی، ہم نے اسی وقت الائچی بھی شامل کر دی تھی۔ اب ہم اس میں کھویا شامل کریں گے۔ اور ہمارا حلوہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے۔
الائچی ہم نے شروع میں ڈال دی تھی، اور باقی جو جتنے بھی بقیات میں نے آپ کو دکھائے تھے، زعفران وغیرہ، چاندی کے ورق وغیرہ، وہ جب ہم نے اس کو نیچے اتارنا ہے تو اس وقت شامل کر کے ہم نے اس میں مکس کر دینا ہے۔ تو اس لیے طریقہ تو سارا تقریباً آپ نے دیکھ لیا ہے انشاءاللہ۔ اب ہم تھوڑی دیر اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ پھر ملتے ہیں۔ اب ہمارا حلوہ تقریباً مکمل تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں خشک دودھ ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم جو میوہ جات کاٹ کے رکھے تھے وہ بھی اس میں شامل کریں گے۔ یہ تقریباً مکمل ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر میں کے بعد اس کو اتاریں گے اور اس کو پلیٹ میں ڈال کر پھر آپ کو دوبارہ دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ حلوہ، اس کی رنگت دیکھیں اور اس کی خوشبو دیکھیں، اللہ کے فضل سے انتہائی خوبصورت طریقے سے تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر گارنش کے لیے تھوڑا سا میوہ جو ہم نے بچا کے رکھا تھا وہ ہم اس پہ ڈال دیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی خواہش کے مطابق اس کو صبح نہار استعمال کرنا ہے، اور دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کو کھانا ہے، کھانے کے بعد آپ نے دودھ بھی استعمال کرنا ہے، اور پوری سردیاں کوشش کریں یہ ختم نہ ہو۔ جن کی نظر کمزور ہے یا جن کا حافظہ کمزور ہے، اور اسی طرح جو قوت باق کی کمی کے شاکی ہیں، شکایت کرتے رہتے ہیں، وہ جن کی کمر میں درد ہے، یہ عام گاجروں کا حلوہ نہیں ہے، یہ خاص حکمت کے لحاظ سے تیار کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ساتھ ساتھ دیکھا، اس میں زعفران بھی ہم نے شامل کر دیا ہے، باقی چیزیں بھی اس میں شامل کر دی ہیں۔ سب چیزیں آپ کو دکھلا بھی دی ہیں، بتلا بھی دی ہیں۔ اب دعا کیجئے اللہ رب العزت اس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے اور ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔